اسلام کی خاطر. نوجوانوں سن ارمان بھائی، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر دنیا کی برائی نہ برے کام کی خاطر، دنیا کی برائی نہ برے کام کی خاطر سر دے دیا حسین نے اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر. کس کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہیں گے. ترمیم کون ہے؟ نوجوانوں سنو. گلزار بھائی چلے گئے کیا؟ ہیں اسٹیج کو گلزار کر دیجیے. ترمیم کون ہے جو شریعت میں کر سکے؟ نوجوانوں سنو. ترمیم کون ہے جو شریعت میں کر سکے؟ اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے. کہہ دو سبحان اللہ. پیچھے والے بڑا بول دے سبحان اللہ. ترمیم کون ہے جو شریعت میں کر سکے؟ اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے، اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے. حکم نبی کے واسطے دے دیں گے اپنی جان، حکم نبی کے واسطے دے دیں گے اپنی جان. بھارت کی سرزمین پہ بھارت کے مسلمان اسلام کی خاطر. اس شعر پہ تو پورے مجمع کو آ جانا چاہیے. اچھا ماشاءاللہ ارمان بھائی کے کچھ ارمان رہے ہوں گے وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. اسلام کی خاطر. پھر سے پڑھ دوں پڑھ دوں پڑھ دوں بول دو سبحان اللہ. ترمیم کون ہے؟ اے بیٹا مجھے کالا کلوٹا ضرور ہوں مگر اس وقت سب سے خوبصورت میں. کیوں خوبصورت ہوں؟ کیونکہ میرے آقا سے میری نسبت لگی. ترمیم کون ہے جو شریعت میں کر سکے؟ اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے. حکم نبی کے واسطے دے دیں گے اپنی جان، حکم نبی کے واسطے دے دیں گے اپنی جان. بھارت کی سرزمین پہ بھارت کے مسلمان اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر. بیٹا مدثر کمال شعر نظام بھائی شعر سنیے. دین نبی کو کفر مٹانے پہ تلا ہے. مذکر کمال صاحب. دین نبی کو کفر مٹانے پہ تلا ہے. ارے دیوانے رسول کے لب پر یہ صدا ہے. دین نبی کو تھوڑا سا زندگی پیدا کریں. ابھی 12 نہیں بجے ہیں مگر آپ کے 12 بج گئے. دین نبی کو کفر مٹانے پہ تلا ہے. دیوانے رسول کے لب پر یہ صدا ہے. دیوانے رسول کے لب پر یہ صدا ہے. یا رب یا رب یا رب زمین سے کفر کی بنیاد ہلا دے. یا رب زمین سے کفر کی بنیاد ہلا دے. ارے اسلام کے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دے. نعرہ قاری عبدالباطن. اسلام کی خاطر دین نبی کو. شاکر بھائی آپ کی طرف سے کچھ آیا نہیں.
क्या شیر پڑھتا ہوں پھر سے دین نبی کو کفر مٹانے پہ تلا گئے دیوانے رسول کے لب پر یہ صدا ہے مکھیا جی شیر سنیے گا دیوانے رسول کے لب پر یہ صدا ہے دین نبی کو کفر مٹانے پہ تلا گئے دیر آیت درست آیت تیرا ہے درست آئے گا دین نبی ابھی اس نیلے پہ نیلا لگ جاتا مکھیا جی بھی آ جاتے تو اچھا ہوتا کرایہ نکل آتا دین نبی کو کفر مٹانے پہ تلا گئے دیوانے رسول کے لب پر یہ صدا گئے یا رب زمین سے کفر کی بنیاد ہلا دے یا رب زمین سے کفر کی بنیاد ہلا دے اسلام کے سوئے ہوئے شیروں کو جگا اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اور ڈائس پر موجود علماء کرام کی خصوصی توجہ کو طالب ہوں مکھیا جی شعر سنیے گا کچھ عورتوں نے موقع جنگ تبوک پر کیا واقعہ چھڑا ہے سنیے گا کچھ عورتوں نے موقع جنگ تبوک پر اپنے بدن سے دے دیا گہنا اتار کر اے بیٹا ارمان میرے ارمان پانی میں جا رہے ہیں شعر سنیے کچھ عورتوں نے موقع جنگ تبوک پر اپنے بدن سے دے دیا گہنا اتار کر اپنے بدن سے دے دیا گہنا اتار کر صدیق نے لٹایا ہے جو اس پہ مالوں سے صدیق نے لٹایا ہے جو اس پہ مالوں سے ارے حمزہ نے رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر بہرحال مزکر کمال صاحب کی طرح نہیں پڑھ پا رہا ہوں بڈھا شعر ہوں بہرحال پڑھ رہا ہوں حاضر کرتے ہوں جزاکم اللہ مکھیا جی کی طرف سے بھی اللہ سلامت رکھے ان حضرات کو حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا سنیے گا تو طلحہ بلال بوذر خالد و ابن سعد تسلسل دیکھیے صحابہ کا اے بیٹا شعر سن اس طرح کا شعر نہیں پائے موبائل میں خود بنا لینا آپ نے جو کہا کہ میں بوڑھا ضرور ہوں لیکن یاد رکھیے گا مذکر کمال صاحب نئے سے چادر پرانی کم نہیں ہوتی نئے سے چادر پرانی کم نہیں ہوتی میاں اتری ندی میں بھی روانی کم نہیں ہوتی بڑھاپے کو حکارت سے پکارنے والوں ضعیفی میں بھی احساس جوانی کم نہیں ہوتی ماشاءاللہ واہ 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 مجھے بھی نوازنا آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر ماشاءاللہ بھائی شعر سنیے آپ کی طرف طلحہ بلال بوذر خالد و ابن سعد بھوکے ہی رہ کے کرتے رہے ظلم سے جہاد طلحہ بلال بوذر خالد و ابن سعد بھوکے ہی رہ کے کرتے رہے ظلم سے جہاد بھوکے ہی رہ کے کرتے رہے ظلم سے جہاد اصحاب مصطفیٰ نے بڑا ظلم سہا ہے اصحاب مصطفیٰ نے بڑا ظلم سہا ہے ارے سر کٹ گیا ہے دین پہ اف تک نہ کیا اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر کیا کہنا حضرت قرآن کی آیتوں پہ جو انگلی اٹھائے گا
قرآن کی آیتوں پہ جو انگلی حضرت اٹھائے توجہ، گا، قرآن کی آیتوں پہ جو انگلی اٹھائے گا کر دیں گے اس کے ہاتھ کو ہم جسم سے جدا۔ پیچھے والے کہہ رہے سارا کام آگے وہ بڑھ۔ پاگل کی طرح کب تک سڑک پر دن بنائے گا، وہ پاگل کی طرح کب تک سڑک پر دن بنائے گا، رہے اوقات میں ورنہ بہت آنسو بہائے گا، ہم اسے چین سے زندگی بھر جینے نہیں دیں گے، ہماری شریعت پر وہ اگر انگلی اٹھائے گا۔ اور آگی آیتوں ماشاءاللہ۔ نام بتاؤ بابو، نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ۔ مشکور ایک مشکور یہاں بیٹھا ہے، دوسرا مشکور نیچے بیٹھا ہے، اور یہ دونوں ذمہ داری سنبھالے ہوئے کہ دونوں کو نوازنا۔ دونوں میں مقبل دونوں مشکور کے حوالے کر جی عطا بھائی، مگر ماشاءاللہ نعمان ثاقب صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نظامت پر کم لوگوں کو انعام ملتا ہے، مگر آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ برابر آپ کو انعام ملتا ہے۔ شکریہ شکریہ، اللہ جزائے خیر دے۔ ان حضرات کا کمال ہے، جی جی ان کی دعائیں ہیں۔ نہیں پہچان بھی ہے ماشاءاللہ۔ قرآن کی آیتوں مشکور بیٹا شعر سنو۔ قرآن کی آیتوں پہ جو انگلی اٹھائے گا کر دیں گے اس کے ہاتھ کو ہم جسم سے جدا، کر دیں گے اس کے ہاتھ کو ہم جسم سے جدا، ماریں گے یا مریں گے ہے یہ کون سوچتا، کفن بات کر چلا، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی آیتوں پہ جو انگلی اٹھائے گا کر دیں گے اس کے ہاتھ کو ہم جسم سے جدا، ماریں گے یا مریں گے ہے یہ کون سوچتا، پہ کفن باندھ کر چلا۔ کس کی خاطر، کس کی خاطر، کس کی خاطر؟ ایک مطلب دو بند حاضر کرتا ہوں دوستو، ہو چکا ماں کے حوالے سے، ہو چکا حالات حاضرہ پہ بھی ہو چکا کلام، مگر دوستو نعت پاک میں پڑھتا ہوں، میری زندگی کا سب سے معیاری کلام، میں نے بہت سارے کلام لکھے۔ مولانا ظفر صاحب سے گزارش کروں گا، مولانا آواز نہ دیکھیں، میری عمر 55 ہو گئی ہے۔ کس نے؟ ہاں ہاں آواز تو جی آواز تو 25 کلو۔ غور سے دیکھ اے انسان نبی کا چہرہ، بچے چھوڑ جاؤ، تمام لوگ اس طرح کے کلام نہیں سننے کو پائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اس وقت حافظ ابو بکر صاحب جو پاکستان کے ہیں، میرے 4 کلام پڑھ رہے ہیں، یہ ہندوستانیوں کے لیے بھی خوش نصیبی ہے جی، ورنہ جتنے بھی شعراء کرام ہیں اس وقت، چاہے وہ دیوبندی میں ہو چاہے بریلوی میں ہو، سب پاکستان کی نقل کرتے ہیں، مگر میرے 4 کلام پاکستان والے پڑھ رہے ہیں، یہ میری خوش ماشاءاللہ، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ غور سے دیکھ اے انسان نبی کا چہرہ، غور سے چھومیے گا، غور سے دیکھ اے انسان، مغفرت کا ہے یہ سامان، نبی کا چہرہ، مغفرت کا ہے یہ سامان۔ پہلا بند مذکر کمال صاحب، مولانا نعمان ثاقب صاحب، پہلا بند میں پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سنو۔ آمینہ 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 گود میں رہے، لکھی مانند لیے میرے مولا، آمینہ گود میں
आमीना गोद में है रहल की मानिंद लिए। मैं तज़मीन के 4 शेर पढ़ता हूँ और लौट करके फिर मैं यहीं आऊंगा। आमीना गोद में है रहल की मानिंद लिए। आसमानों का शरफ फख्र है पैगंबर आ गए। क्या कहने, क्या बात है। आसमानों का शरफ फख्र है पैगंबर आ गए। मेरे आका बल्कि दुनिया का मुकद्दर आ गए। पीछे वाले कमजोर पड़ रहे हो, सुभान अल्लाह कहो। आसमानों का शरफ फख्र है पैगंबर आ गए। मेरे आका बल्कि दुनिया का मुकद्दर आ गए। देख कर चेहरा नबी का कहे उठे जिब्रील। देख कर चेहरा नबी का कहे उठे जिब्रील। शाफ़ई में शरक़सी में जाम कौसर आ गए। आमीना गोद में है लिखी मानिंद लिए मेरे मौला। आमीना गोद में है, आमीना गोद में है लेकिन मानिंद लिए। यूं लगे जैसे है कुरान नबी का चेहरा। यूं लगे जैसे है कुरान। आपके मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि नौजवान इतना मेयारी कलाम नौजवानों को समझ में आ रहा है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए चला जाता है, पता नहीं पाते हुआ हुआ। जी आपके नुमान साहब जी, आपकी तवज्जो बिल्कुल माइक पर माइक। बिल्कुल। आपके हुस्न की किस्मों से मैं तारीफ करूं मेरे आका। आपके हुस्न की किस्मों। हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरबी में अशार कहते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। मैं उसकी तर्जुमानी उर्दू में कर रहा हूँ। आपके हुस्न की किस्मों, हुस्न यूसुफ और है आका का जलवा और है। हुस्न यूसुफ और है आका का जलवा और है। शहर मक्का और है प्यारा मदीना और है। क्या कहने। हुस्न यूसुफ और है आका का जलवा और है। शहर मक्का और है प्यारा मदीना और है। हुस्न यूसुफ को मिला जो कुछ मिला अल्लाह से। हुस्न यूसुफ को मिला जो कुछ मिला अल्लाह से। हुस्न अहमद का मगर रंगे मुजल्ला और है। आपके हुस्न की किस्मों से मैं तारीफ करूं मेरे आका। आपके हुस्न की किस्मों, आपके हुस्न की किस्मों मैं तारीफ करूं। देख कर मौलाना देख कर कहे उठे हसन नबी का चेहरा। देख कर कहे उठे हसन। और दोस्तों मेरी जिंदगी का सबसे कीमती बंद मैं हाजिर कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो। चाँद दे पाएगा क्या चेहरा अनवर का जवाब। दोस्तों शायर की मजबूरी है अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को
تسبیح دیتا ہے تو چاند سے دیتا ہے، اور چاند سے خوبصورت کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، مگر چاند بھی تو صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر سنو، حاضر کرتا ہوں، سمجھ فرمائیے گا۔ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب چترویدی دامت برکت اچھا ماشاءاللہ آپ نے حاضر کرتا ہوں، سمجھ فرمائیے، سنیے گا دوستو۔ چاندی دے پائے گا کیا چہرہ انور کا جواب، چاند دے پائے گا کیا، پرویز بابو شعر سنو۔ چاند دے پائے گا کیا، دیکھ کر چہرہ نبی کا عائشہ نے یوں کہا، دیکھ کر چہرہ نبی کا عائشہ نے یوں کہا، کیا کہا، سامنے آئے نبی تو چاند پھیکا پڑ گیا، چاند پھیکا پڑ گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ چاند دے پائے گا کیا چہرہ انور کا جواب، چاند دے پائے گا کیا، دیکھ کر چہرہ نبی کا عائشہ نے یوں کہا، سامنے آئے نبی تو چاند پھیکا پڑ گیا، چاند نے ہنس کر کہا، چاند نے ہنس کر کہا کہ اے زمین والو سنو، ارے بول دو ہر بھائی، چاند نے ہنس کر کہا، چاند نے ہنس کر کہا کہ اے زمین والو سنو، میری یہ جلوہ غریبی ہے عطائے مصطفیٰ، چاند دے پائے گا کیا چہرہ انور کا جواب، چاند دے پائے گا کیا، چاند دے پائے گا کیا چہرہ انور کا جواب، چاند ہے، چاند ہے، چاند ہے دیکھ کے حیران نبی کا چہرہ، چاند ہے دیکھ کے حیران۔ آخری بار پڑھتا ہوں، نوجوانوں سنو، مسجد نبوی شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہیں، حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ وقت قربان ہوں، آپ اکثر و بیشتر جنت کی بشارت صحابہ کرام کی شان میں دیتے رہتے ہیں، آقا آپ میرے بارے میں کبھی نہیں فرماتے، تو آقا نے کہا بلال جنت کی بات کرتے ہو؟ کہاں ہاں، کہا بلال سننا چاہتے ہیں؟ کہاں ہاں، تو آقا نے فرمایا بلال سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ، جانو سنو، سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے، تو حضرت بلال کہنے لگے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اے بابو اے بیٹا مجھے دیکھ، اس نوٹ کو مت دے، یہ فانی چیز چلی جائے گی، آج میرے ہاتھ میں کل تمہارے ہاتھ میں، شیر سنو، حضرت بلال نے کہا آقا میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا نے کہا بلال سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے، تو بلال کہنے لگے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو پہلا حق ہے آپ کو جنت میں جانے کا۔ کہا ہاں بلال میں سردار کی حیثیت سے جاؤں گا، تم غلام کی حیثیت سے جاؤ گے، میں اونٹنی پر بیٹھ کر جاؤں گا، تم اونٹنی کی نکیل پکڑ کے جاؤ گے۔ شعر پڑھتا ہوں، آخری بند حاضر کرتا ہوں، سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ذہن میں رکھے۔ نوجوانوں سنو، اے بیٹا ارمان تو ادھر ادھر بہت دیکھتا ہے، نہیں عمر بھی تیری دیکھنے والی ادھر ادھر، تیرا قصور نہیں، کیا ہے شادی کرنا چاہتا ہے کیا؟ اچھا جی انشاءاللہ وہ پڑھ دوں گا، دو شعر سنو بیٹا، توجہ۔
رنگ کالا ہے مگر وہ کہہ گیا ایسا دھمال، لفظ دھمال پہ غور کریں، رنگ کالا ہے مگر وہ کہہ گیا ایسا دھمال، جن کی صورت دیکھ کر حوران جنت گئے نہال، رنگ کالا ہے مگر وہ کہہ گیا ایسا دھمال، جن کی صورت دیکھ کر حوران جنت گئے نہال، ایک ادائے ناز سے پکڑے ہے وہ اس کی مہار، ایک ادائے ناز سے پکڑے ہے وہ اس کی مہار، مصطفیٰ ہے اونٹنی پر آگے آگے گئے بلال، حکم ہوتا ہے کہ دروازہ جنت کھولو، حکم ہوتا ہے کہ دروازہ، حکم ہوتا ہے کہ دروازہ جنت کھولو، دیکھ لو پہلے اے رضوان نبی کا چہرہ، دیکھ لو پہلے اے رضوان۔ ایک مطلب میں پڑھ دیتا اور ہمارے بھائی کی فرمائش ہے، بہت پرانا کلام ہے۔ یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوش دل ہوتا، یوں اگر ہوتا یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوش دل ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، مستقیم میرے لیے عید کا منظر ہوتا، مستقیم میرے میں تیرے روضے کی دیوار کا پتھر ہوتا۔ دوستو بہت سارے شعر سنے گئے، پڑھے گئے، آپ نے سنا، مگر اس شعر پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آج کا یہ پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ حاضر کرتا ہوں میرے آقا تیری امت جو تیری ہو جاتی، میرے آقا تیری امت جو تیری ہو جاتی، میرے آقا تیری امت جو تیری ہو جاتی، آج دنیا کا کوئی اور ہی منظر ہوتا، آج دنیا کا کوئی اور ہی منظر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ السلام علیکم۔